بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا پارٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کرنے پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے، شکریہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس نے ڈیڈ کو پیپرز کیوں نہیں دیے؟ یہ ایک سوال تھا دن بھر اس کے دماغ میں اٹک گیا تھا۔ وہ دن بھر آفس کا کام کرتے ہوئے اس پہلو پر بھی غور کرتا رہا تھا۔ شام ہوتی ہی وہ انزلہ کی طاق میں لگ گیا۔ اسے اس سے ملنا تھا۔ وہ کیوں بیمار پڑ گئی تھی؟ وہ تو یہی چاہتی تھی۔ وہ انتظار میں اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا اور اس بیچ جانے کتنی ہی بار وہ گھڑی پر وقت دیکھ چکا تھا، کتنی ہی بار وہ ٹیرس پر جا کر اس کے کمرے کو دیکھتا، پھر لائٹس آن دیکھ کر واپس پلٹ آتا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھی، 12:15 ہو چکے تھے، اور پھر بس وہ بہت آہستہ سے اپنے ٹیرس کی دیوار پھلانگ کر اس کے ٹیرس پر آ گیا۔ اس کے کمرے کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ اس وقت قاسم کے وہاں ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور پھر دروازے کے سامنے پڑے پردوں میں سے راستہ بنایا، مگر انہیں ہٹانے کی زحمت نہیں کی۔ گلاس ڈور کھلا ہونے کے سبب ہوا پردوں کو چیرتی اندر آنے لگی تھی، اور ساتھ میں چاندنی نے بھی اپنا راستہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے پاس آ کر قریب زمین پر بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کے بال سہلانے لگا۔ قاسم نے اسے جب سے بتایا تھا وہ اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ پھر اس نے لاریب کو کال کی تھی اور اسے سن کر یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ انزلہ تھی جو غصہ اوروں پر نکالنے کے بجائے خود پر نکالتی تھی۔ اس نے اسے ایک امید کیسے نہیں کی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو انزلہ؟ نہ ساتھ رہتی ہو اور نہ چھوڑتی ہو۔ اس نے بہت نرمی سے اس کی خشک آنکھوں کو صاف کیا، یوں جیسے تب اس کے پاس نہ ہونے کا ملال کا ازالہ اب کرنا ہو۔ یا تو مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی محبت سے باندھ لو، نہیں تو ہر گلہ کھول دو، مجھے آزاد کر دو۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب کہتی ہو کہ چھوڑ دیا ہے، پھر کیوں اپنی جانب کھینچتی ہو؟ وہ اپنے بال سہلانے پر کسمسائی۔ وہ فوراً سے پیچھے ہوا۔ حارب، اس نے بند آنکھوں سے پکارا۔ سوتے میں شاید لمس پہچان چکی تھی، یا شاید ایک امید تھی اس کے آنے کی۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ اس کے گال پر رکھے ہاتھ پر حارب کو نمی محسوس ہوئی۔ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے رنجیدگی سے کہا۔ پھر تم کیوں چلے گئے؟ اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ کس قدر بے بس تھا۔ تم ایک بار کہہ دو کہ میں نہ جاؤں، میں نہیں جاؤں گا، مگر تم کہہ دو جیسے جاگتے ہوئے علیحدگی کی باتیں کرتی ہو، ویسے ہی کھلی آنکھوں سے رکنے کا کہہ دو۔ کبھی دل کرتا ہے تمہارے بن کہے آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ تھام لوں، مگر پھر تمہارے خفا ہو جانے کا خوف سارے حق سارا فہم مار دیتا ہے۔ اس نے چند ثانیے انتظار کیا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پھر سے ایک بار گہری نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ میں تمہاری دوستی کے بغیر، تمہاری رفاقت کے بغیر کیسے جی پاؤں گا؟ اس نے ایک گہری سانس بھری اور ایک آخری بار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر بہت آہستہ سے وہاں سے چلا آیا تھا۔ اب اگلا سین۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی، ایسی گہری نیند جو اس دنیا کے عام مکینوں پر نہیں اتاری جاتی، ہاں ان کے جن کے پیارے عالم میں برزخ کے مکین پذیر ہوتے ہیں۔ اسے اپنے بازوؤں پر نرم سا لمس محسوس ہونے لگا تھا، وہ لمس جس نے بچپن کے بعد کبھی اسے معتبر نہیں کیا تھا، مگر اس کا احساس ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں بس گیا تھا۔ انو، میری جان۔ کوئی بہت آہستہ سے اس کا بازو سہلا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے کھولا۔ شش! وہ بہت آہستگی سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ ماما! اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھیں۔ اسے ماں کے کندھے کے ساتھ لگے لگے اونگ آئی۔ انزلہ! انہوں نے اس کو خود سے ہٹاتے ہوئے جگایا۔ میری بہادر بیٹی ہو نا؟ اس نے اپنے ننھے سر کو ہاں میں ہلایا۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے سر میں ہاتھ پھیرا تھا۔ پھر آپ ماما کی بات دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے؟ وہ بہت احتیاط سے الفاظ کو ترتیب دے رہی تھیں۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا نا جب بابا ماما کو ہٹ کرتے ہیں؟ اس کی ماں کے سوال پر اس کی ننھی آنکھوں میں بے ساختہ ہی آنسو بھر آئے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ کو یہاں رہنا اچھا بھی نہیں لگتا نا؟ نہیں ماما، اب ماما یہاں سے جا رہی ہیں۔ کہنے کے بعد انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے بات سے پہلے سوال نہیں کیا تھا۔ وہ واقعی میں ان کی سمجھدار بیٹی تھی۔ میں ابھی یہاں سے جا رہی ہوں، مگر بہت جلد آ کر میں آپ کو لے جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ وہ بے ساختہ ماں سے لپٹی۔ ماما، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ رہیں گے ساتھ، مگر ابھی نہیں بیٹا، ماما آپ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی۔ مگر کیوں ماما؟ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ وہ ضبط کے بعد ہچکیوں سے رو دی۔ میری گڑیا، ابھی ماما کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، مگر ماما واپس آئیں گی اور آپ کو لے جائیں گی۔ وہ چپ نہیں ہوئی۔ انو، میری ننھی بہادر پری۔
انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے. پھر ماما یہاں رک جائیں، بابا کے ساتھ وہ آپ کو پھر ہٹ کریں گے. اس نے پوچھا نہیں بتایا تھا اور پھر سے وہ ان کے ساتھ لپٹ گئی. I'll miss you ماما. انہوں نے اس کو جی بھر کر پیار کیا. پھر اس سے پوچھا آپ کے پاس موبائل ہے نا؟ اس نے ایک بار پھر سے اپنا سر ہلایا. اگر کچھ بھی ہو آپ کو پتا ہے نا آپ نے سب سے پہلے کس کو کال کرنی ہے؟ ماسی کو. اور اگر وہ نہ اٹھائیں تو؟ انام آنٹی کو. میری سمجھدار بیٹی. آپ آئیں گی نا؟ اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا. وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اسے نظریں چرا گئیں. میں آؤں گی. ان کی اس کو خود سے دور کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. انزلہ ماما بری نہیں ہیں، مجبور ہیں. اس نے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے ننھے سے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے تھے. روئے مت، انزلہ کو برا لگتا ہے. وہ مسکرا دی. کاش میری بیٹی تمہاری ماں اتنی مضبوط ہوتی، تمہیں ان سب سے گزرنا نہ پڑتا. تمہاری ماں کی بے وقوفیوں نے تمہارے بچپن کو تمہارے لیے جہنم بنا دیا. کاش میں معاشرے کی روایات پر نہ چلی ہوتی. کاش میں تمہارے باپ پر اندھا اعتماد نہ کرتی. مجھے اللہ نے فہم دیا تھا، عزت دی تھی. میں نے کیوں کسی کے کہنے پر اسے سلب ہونے دیا؟ اگر تمہاری ماں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی تو آج میری بیٹی کو ان سب سے نہ گزرنا پڑتا. ماما میں ٹھیک ہوں، دیکھیں. اس نے قدرے حساس لہجے میں کہا. میری گڑیا اپنا خیال رکھنا. ایک یہی وعدہ تھا جو اس نے نہیں نبھایا تھا. انہوں نے کہا. پھر اس نے دیکھا تھا انہیں جاتے. وہ اپنا بھالو ہاتھ میں تھامے بھاگ کر ان کے پیچھے آئی تھی اور پھر یک سردی میں ننگے پاؤں سے اپنی ماں کو ساتھ والی دیوار پھلانگتے دیکھا تھا. دوسری جانب پہنچ کر انہوں نے ہاتھ ہلایا. ان کا ہر قدم انہیں اس کی نظروں سے اجھل کر رہا تھا. اس کے ننھے دل کو وحشتوں کی لپیٹ میں دے رہا تھا. وہ بچی تھی، پھر بھی اپنی ماں کی خاطر اپنے آنسوؤں پر ضبط کیے رہی. جیسے اسے یقین ہو گیا اب اس کی ماں کے قدم واپسی کا رخ کبھی نہیں کریں گے، وہ سہمی ہوئی رو دی. آنکھوں سے آنسو قطار در قطار اس کے گال بھگوتے گئے. اس نے اپنے بھالو کو باہوں میں بھینچے اس پر اپنا سر ٹکا دیا. یک بستہ فرش اس کے پاؤں کے تلوے سن کرنے لگا، مگر وہ بھی وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی. اس راستے سے اس کی ماں گئی تھی. یہاں سے آگے وہ تنہا رہ جانے والی تھی. نہ باپ کی شفقت ملنے والی تھی، نہ ماں کی گود کی ٹھنڈک. ماں! وہ یکدم سے بیڈ سے چیختے ہوئے اٹھی. اس کا جسم ہانپ رہا تھا اور دل قدرے تیزی رفتار سے دھڑک رہا تھا. وہ اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی. انزلہ کیا ہوا ہے؟ فرحین بیگم اس کے آواز پر قدرے بھاگتے ہوئے اس کے کمرے میں آئیں. وہ ان کے دونوں جانب سے ان کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچتے ان کے ساتھ لپٹ گئی. کیا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ وہ بھی اس کو اپنے بازو میں سما گئیں. وہ رات میں آیا تھا. اس کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. کون؟ حارب؟ انہوں نے حیرانی کے زیر اثر پوچھا. وہ پیچھے ہٹتی کسی بچے کی طرح سر ہلا گئی. پھر کیا کہا؟ انہوں نے اس کے چہرے پر سے اس کے بال ہٹائے. کہہ رہا تھا کہ تم کہو تو لوٹ آؤں گا. انہوں نے ان کی جانب دیکھتے کہا. پھر وہ ان کے چہرے کی جانب کچھ پل دیکھتی رہی. پھر آگے کا خواب تحلیل ہو گیا. کہنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی نمی گالوں پر پھیلتی چلی گئی. ماما بھی آئی تھیں. اس نے اپنا منہ ان کی گود میں چھپا لیا. اور پھر وہ دونوں چلے گئے. انزلہ مت کریں خود کے ساتھ ایسا. میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کھو دیا سب. میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے سب گنوا دیا. وہ بآواز رونے لگی. کیا یہ ہاتھ یوں ہی خالی ہیں؟ ان میں کچھ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر یہ محض لکیریں بھی کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا یوں جیسے حقیقت میں وہ خالی ہوں. آپ خود کو اذیت دے رہی ہیں. ان سے بات کر لیں. وہ نہیں سنے گا. اس نے نہیں سنا. مجھ سے بہت زیادتی ہو گئی ہے. اس کے رونے میں شدت آ گئی. ایک زیادتی ڈیڈ نے موم کے ساتھ کی تھی اور ایک زیادتی میں نے حارب کے ساتھ کر دی. وہ ہزار کوششوں کے باوجود بھی اپنے آنسو پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی. میں کسی جانے والے کو روک نہیں پائی. انا کیوں انزلہ کسی جانے والے کو روک نہیں پائی؟ وہ ان سے لپٹی بلک اٹھی. آپ ان سے بات تو کر کے دیکھیں. وہ آپ کے بچپن کے دوست بھی تو ہیں. انہوں نے جھک کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا. اب اگلا سین. وہ گہرے نیلے اور جامنی رنگ کی شرٹ کے ساتھ کالے رنگ کی پینٹ زیب کیے ہوئے تھا. بازوات گھڑی سے مفقود تھے. آج شاید پہلی مرتبہ اس نے اپنے ڈریسنگ موقع کی مناسبت سے نہیں کی تھی بلکہ اپنے مزاج کے حساب سے کی تھی. وہ خاصی بددلی سے آج آفس آیا تھا. اس کے ماتھے پر ابھرتے بل اور آنکھوں کی لالی بلا شبہ اس بات پر مہر ثابت کر رہی تھی.
اگر جو آج اس کے پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن سر پر نہ کھڑی ہوتی اور اس کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ میٹنگ نہ ہوتی تو وہ گھر سے ہی جل بھن کر اپنی سرگرمیاں انجام دیتا رہتا۔ شاید یہی دنیا کا نظام ہے، بقا کی خاطر ہر انسان کو غم ہنستے ہوئے سہ کر چلنا پڑتا ہے۔ گردش ایام غموں سے ماورا ہوتی ہے، اسے کسی کے ٹھہر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو ٹھہر جاتا ہے وہ کچلا جاتا ہے۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ سنجیدہ سے چہرہ لیے جیسے ہی بورڈ روم سے نکلتا اپنے آفس کی جانب بڑھنے لگا، ریسیپشنسٹ کی آواز پر رک گیا۔ سر، مسٹر وسیم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنے نشست سے کھڑی ہوئی۔ آفس میں ہے؟ نہیں، میں نے ویٹنگ ایریا میں بٹھا دیا ہے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے روم میں نہیں بھیجا۔ حارث نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں میرے آفس میں بھیج دیں۔ وہ اسی سنجیدگی کے ساتھ کہتا وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ آفس میں داخل ہو کر اس نے لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھ دیا۔ اپنی نشست پر بیٹھتے اس نے اپنی شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھولا اور پھر ریموٹ اٹھا کر اے سی کا درجہ حرارت مزید کم کرتے ہوئے اپنے کف کھول کر اس نے اسٹڈ سامنے میز پر رکھے۔ تبھی اس کے دروازے پر ناک ہوا۔ حارث نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اندر آتے وسیم کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا اور اپنا کف فولڈ کرنے لگا۔ وہ دشمنوں سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں تھا۔ انزلہ کو ان سب میں پھنسانے والے تم ہی ہو نا؟ اس نے سر اٹھا کر بنا کسی رسمی الیگ سے بنا کسی تمہید کے ساتھ سیدھا کہا تھا۔ ایک پل کو اس کی لال آنکھیں دیکھ کر وسیم کچھ حیران ہوا۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے تو اس نے خود جاب آفر کی تھی۔ وسیم اپنی کرسی پر کچھ ٹھیک ہو کر بیٹھا۔ اچھا۔ حارث کچھ پل سوچتا رہا۔ تمہاری منگیتر کا نام غالباً، اس نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنی تھوڑی کھجائی، موز۔ ہاں، انزلہ نے یہی بتایا تھا، موز ہے نا؟ حارث اس کی جانب دیکھتا اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ یہ انزلہ کتنی ڈیش ہے، اسے سارا بتا گئی، اس نے دل میں سوچا۔ اس نے مجھے بھی ایک آفر کی ہے، حارث نے تحمل سے کہا۔ وسیم سیدھا ہوا۔ کیسی آفر؟ وہی انزلہ نے تمہیں کی تھی، وہ ماڈلنگ کرے گی اور میں اس کا مینیجر بن جاؤں گا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے بڑے اطمینان سے کہا۔ موز ایسی نہیں ہے، وسیم نے فوراً سے نفی کی۔ تو کیا انزلہ ایسی ہے؟ حارث وہاں سے اٹھتا کرسی کو گھسیٹتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وسیم کی حالت اس وقت آگے کنواں پیچھے کھائے والی تھی۔ اس نے تھوک نگل کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس میں پوٹینشیل تھا، میں نے اسے یونیورسٹی کی کیمپس میں دیکھا تھا۔ دیکھیں، مجھ سے صرف اتنی غلطی ہوئی ہے کہ میں بے روزگار تھا اور میری ڈگری بھی میڈیا سے ریلیٹڈ تھی۔ میں نے صرف اسے بتایا تھا کہ وہ یہ بھی کر سکتی ہے۔ تم لوگ بھی صحیح ہو، ایک جانب ہونے والا شوہر عورتوں سے نمائش کروا کر پیسے وصول کرتا ہے اور دوسری جانب بیوی اسلام پر لیکچر دے کر دوستیاں توڑتی ہے۔ میں مجبور تھا، اس نے کمزور سی دلیل گھڑی۔ اور اس مجبوری میں تم اپنی عورت کو سرے بازار کیوں نہیں لائے؟ حارث کے بھووں کے بیچ فاصلہ سمٹ گیا۔ وہ خود یہ کام کرنا چاہتی تھی، اس نے آہستہ سے اپنے حق میں دلیل پیش کی۔ تم اس کے دوست تھے، چاہتے تو اسے روک سکتے تھے، مگر تم نے اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ تم جانتے تھے یہ کام غلط ہے، جب بھی تم نے کبھی انزلہ کی جانب سے مجھ کا دل صاف کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تمہیں ڈر تھا کہیں وہ بھی انزلہ کی طرح اس کام میں نہ الجھ جائے۔ ایک پل کو وسیم حارث کا اس قدر مفصل بیانہ سن کر دنگ رہ گیا۔ کیا انزلہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی تھی؟ آپ کو لگتا ہے انزلہ کو ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دوست چاہے تو کیا نہیں کروا سکتا، دوست دلدل میں دھکیل بھی سکتا ہے اور نکال بھی سکتا ہے۔ ندامت نے اس کے دل کو جکڑا، مگر اس نے اس کا اثر اپنے لہجے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری دعا ہے تمہاری عورت یوں سرے بازار نہ آئے۔ خیر، مجھے کانٹریکٹ بریچ کی کاسٹ بتاؤ، اور آئندہ کوئی بھی نوٹس آتا ہے تو تم مجھے دو گے، حارث نے درشتگی سے کہا۔ انزلہ کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوگی۔ وہ بھی کہاں پھنس گیا تھا، دونوں جانب سے ترول ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ حارث نے آگے ہوتے ہوئے اس کے کالر کو جھٹکے سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ اور ہاں، تم اس سے دور رہو گے جب تک وہ تم سے خود کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ تم مجھے اس کے آس پاس بھٹکتے ہوئے بھی نظر نہ آؤ۔ اس نے اس کی شرٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سلوٹیں نکالیں۔ ورنہ تم جانتے ہو میں اپنی عورتوں کے معاملے میں کس قدر صفاق ہوں۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا اور واپس سے اپنی نشست پر آ کر براجمان ہو گیا۔ وسیم کو ابھی تک تو نہ اس دن والا دنگل بھولا تھا اور نہ اس کی دھمکی۔ وہ اس کی بات سمجھتا اس بات پر سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ اب اگلا سین۔ انزلہ کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی ڈیرا ڈال گئی تھی۔ اس کے دل اور دماغ میں مختلف سوچوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ اس نے کال پر انم صاحبہ سے بات کی، وہ گھر پر ہی تھیں۔ انزلہ ان کی طرف چلی آئی۔ ایک وہی تھی جو اس کے متعلق تقریباً سب کچھ جانتی تھیں، نہ صرف اسے بلکہ اس کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو بھی جان لیتی تھیں۔ 15 منٹ سے وہ اپنا سر صوفے پر گرائے ہوئے خاموش بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، یوں جیسے اب اس کی آنکھیں ہر خواب سے روٹ چکی ہوں۔
انم صاحبہ بھی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ہرگز اسے بات کرنے کے لیے نہیں اکسایا، بلکہ تامل سے اس کا انتظار کرنے لگیں، جانے ایسی کون سی سوچیں تھیں جنہیں وہ ترتیب دے رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے، علی کی طبیعت میں اس قدر نرم مزاجی دیکھ کر میرا دل مجھ سے شکوہ کرتا ہے کہ میں نے کیوں اسے اتنا سخت کر لیا۔ علی کا باپ بھی تو اچھا نہیں تھا، اس نے تو اپنے باپ کا اثر نہیں لیا، کتنی نرمی ہے اس کی طبیعت میں، مگر میں نے کیوں اپنے باپ کا اثر لے لیا؟ بالآخر 20 منٹ بعد وہ بولنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ کیونکہ اس کے باپ نے نہ اس پر اور نہ اس کی ماں پر اثر چھوڑا ہے، اور ویسے بھی اس نے کب معاف کیا ہے اپنے خونی رشتوں کو؟ انہوں نے اپنا چشمہ صحیح کرتے ہوئے اپنے خشک لبوں پر ہاتھ پھیرا۔ سچ پوچھو تو مجھے بھی تمہاری طبیعت کی سختی نہیں پسند۔ تمہاری یہ سختی زیادتی کرنے والوں کو نہیں، تمہارے چاہنے والوں کے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ انہوں نے توقف کے بعد پھر سے کہنا شروع کیا، میری بیٹی، اپنی جان پر اتنا ظلم نہ کرو کہ وہ سہن نہ کر پائے۔ کیوں خود کو اس قدر اذیت دے رہی ہو؟ آخر میں وہ بساکتے اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئیں۔ اب عادت نہیں رہی، آسانی ہوتی ہے تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا۔ ڈر لگتا ہے اگر اس دل کے ساتھ آسانی کی تو یہ خوشیوں کی آرزو کرنے لگے گا۔ ایک اور آنسو آزاد ہوا، یوں کہ اپنے ساتھ کئی اور آنسو بہا لے گیا۔ پھر کبھی دل کرتا ہے ایک خوشی ہو جو یہاں اس نے دل پر ہتھیلی رکھتے ہوئے اشارہ کیا، اس جگہ سے محسوس ہو، ایسی خوشی جو میری ذات کلیم کر دے، جس کے چھن جانے کا خوف نہ ہو۔ تو وہ خوشی ڈھونڈتی کیوں نہیں ہو؟ بلکہ ڈھونڈنا کیسا، تمہارے سامنے ہی تو ہے، بس ہمت کر کے، بھروسہ کر کے، ہاتھ بڑھا کر تھامنا ہی تو ہے۔ ان کی بات پر اس کے آنسو بے آواز قطار در قطار بہنے لگے۔ انزلہ، وہ غم ہوتے ہیں جو انسان کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ خوشیاں کبھی خود چل کر نہیں آتی، ہمیشہ خود ان کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے، انہیں تھامنا پڑتا ہے، جیسے جگنو کو تھامنا پڑتا ہے، نہیں تو وہ اڑتا چلا جاتا ہے اور آپ وہیں خالی ہاتھ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں تھک گئی ہوں، میں کہہ بھی نہیں سکتی، مگر اس زندگی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ میرا دل مسلسل مجھ سے احتجاج کرتا ہے، مجھے لگتا ہے اب یہ بند ہو جائے گا۔ میں ہارنا نہیں چاہتی، مگر اب میں لڑنا بھی نہیں چاہتی۔ اس سب کے بیچ جو ایک چیز ہے وہ موت ہے، مگر دیکھیں مجھ سے مرا بھی تو نہیں جا رہا۔ میرا دل اس شخص کو محسوس کرنا چاہتا ہے جس کے سبب اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ وہ سسکیوں کے ساتھ رو دی۔ اس کی آواز اس قدر رنجیدہ تھی کہ انم صاحبہ جیسی مضبوط عورت کا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ کیوں اس سے یہ سب نہیں کہہ دیتی ہو؟ تمہارے لیے سچ بولنا کب سے اتنا مشکل ہونے لگا؟ سچ بولنا مشکل نہیں ہے، اس بات کا اعتراف زیادہ مشکل ہے کہ وہ میرے جذبات کو کنٹرول کرنے لگا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماما نے کیا لکھا تھا اپنی ڈائری میں؟ اس نے انم صاحبہ کی جانب دیکھا۔ جب میں بے پرواہ تھی تو سبھی اپنی اپنی محبتیں اپنی اپنی جھولیوں میں ڈالے میرے منتظر رہتے تھے۔ جب سے اطراف محبت کیا، سبھی اپنی محبتوں کا کھاتا لیے وصولی کرنے چلے آئے۔ مجھے محبتوں نے جینے نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ آخری بار ملنے آیا تھا؟ وہ کہہ کر چپ ہو گئی، آنکھیں بند کیں اور آنسو بہتے چلے گئے۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں، خالہ بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں، وہ جب چپ تھا تب بھی اس کی آنکھیں بول رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں آنکھیں بند کر لوں یا اپنا رخ پھیر لوں کہ ان میں موجود تکلیف مجھے دکھائی نہ دے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہنا۔ اس کے بعد سے میرا دل مجھ سے ہی روٹھ گیا، کچھ محسوس ہی نہیں کر رہا۔ میرا دل مر گیا ہے۔ وہ بلکتی ان سے لپٹ گئی۔ وہ چلا گیا۔ اس نے کہا وہ کبھی روبرو نہیں آئے گا۔ اگر کبھی آ بھی گیا تو یوں ہی نظریں پھیر لے گا جیسے میں نے اسے اس وقت اپنے دل سے پھیر لیا تھا۔ انزلہ نے ان کے بازوں کو زور سے تھام رکھا تھا، جیسے ان کی آغوش میں چھپ جانا چاہتی ہو۔ کیوں انزلہ؟ کیا تمہارے باپ سے نفرت اس کی محبت سے زیادہ بھاری تھی؟ اس نے بھی یہی کہا تھا۔ وہ ان سے دور ہوتے آگے کو جھکتی منہ کو ہاتھوں میں چھپا گئی۔ مجھے نہیں پتا اس کی محبت کیا تھی، مجھے نہیں پتا میرے باپ کی نفرت کیا تھی، مجھے بس اتنا پتا ہے انزلہ یہ نہیں تھی۔ اس کے معاملے میں تو کبھی سخت نہیں تھی، جب اس نے بے رخی دکھائی تھی تب بھی نہیں۔ انزلہ کبھی ایسی نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے خود سے خود کے بچھڑ جانے کا ماتم کرنے لگی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہی اس کی آنکھوں سے ہر وقت تڑپتے دل کا احوال معلوم پڑنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا میرے اندر اب کسی قسم کا کوئی خوف باقی نہیں رہا، مگر در حقیقت میرے اندر محض خوف ہی باقی رہ گیا ہے۔ اس نے واپس سے آنکھیں بند کر لیں۔ ہر کسی کو بے خوف محسوس ہوتی تھی، مگر اس کے ماں باپ کی لڑائی، اس کی ماں کی موت کا خوف،
اس میں ہمیشہ کے لیے سرایت کرتا زندگی بھر کا روگ بن چکا تھا، جس سبب وہ در پہ در غلطیاں کرتی چلی گئی تھی۔ آخر کیوں میاں بیوی میں مصالحت کرواتے وقت بچوں کا پہلو کہیں بہت پیچھے چلا جاتا ہے؟ کہنے کو تو وہ بچوں کی خاطر ہی صلح جوئی کرواتے ہیں، مگر یہ نہیں جانتے ان دو دلوں کو زبردستی جوڑتی معاشرے کی دراڑ ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاتی ہے، جو بچوں سے زیادہ کسی اور کو واضح محسوس نہیں ہوتی۔ اب اگلا سین۔ وسیم کے جاتے ہی وہ بھی اپنے والیٹ، کیز اور لیپ ٹاپ کو ہاتھ میں پکڑے ہی آفس سے نکل آیا تھا۔ آج خلاف معمول اس کی ڈریسنگ کسی حساب سے اس کی پوزیشن اور میٹنگ کے ساتھ میل نہیں کھا رہی تھی۔ اپنی شرٹ کے بازوؤں کو بھی وہ کونیوں تک یوں موڑے ہوئے تھا جیسے ابھی اینٹیں اٹھانی ہو، اور شرٹ کے اوپر والے دو بٹن بھی یوں کھول رکھے تھے جیسے آفتاب کو گویا اس کے ہی سر پر رکھ دیا گیا ہو۔ چہرہ اس قدر ستا ہوا تھا کہ ابھی کوئی منہ سے فضول بات نکالا اور وہیں وہ اس کو ٹھوک ٹھوک کر لسوڑا بنا دے۔ لفٹ سے باہر نکلتے ہی وہ بلڈنگ کو پار کرتا پارکنگ کا ایریا مرے مرے قدموں سے طے کرنے لگا تھا، جب سامنے ہی کچھ ہی فاصلے پر قاسم کو کھڑے دیکھ کر اس کی چال مزید دھیمی ہو گئی۔ وہ آخری ملاقات کے برعکس حشاش بشاش مسکراتا ہوا اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ حارب اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھتا اس کے پاس سے گزرنے ہی لگا تھا جب قاسم نے اسے بازو سے پکڑ کے روکنا چاہا، اور اگلے ہی لمحے حارب اسے دیوار سے لگاتا اسے گردن پر اپنا لیپ ٹاپ رکھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خفگی اودائی تھی۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ وہ ہلکی سے آواز میں کرایا۔ اگر اب تم نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تو میں کسی بات کا لحاظ نہیں کروں گا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تمہیں لینے آیا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ملتجائی ہوا۔ آپ کیوں لینے آ گئے؟ کیا اشتہار والی کمپنیاں بند ہو گئی تھیں؟ حارب نے طنز کیا۔ حارب پلیز میرے ساتھ چلو۔ کیوں؟ اس دن مار کر دل نہیں بھرا تھا؟ حارب نے منہ بنایا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کو تنبیہ کرتا آگے بڑھا۔ انزلہ ٹھیک نہیں ہے، قاسم نے دکھ سے کہا تھا، اور حارب کے آگے کی جانب بڑھتے قدم تھم گئے تھے۔ اس نے واپس پلٹ کر قاسم کی جانب دیکھا۔ وہ اس بات پہ سر ہلا گیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ واپس اس تک آیا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، مگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کا لہجہ مرجھایا ہوا تھا۔ جھوٹ بولتی ہے وہ، اگر ہم سب یہ محسوس کر سکتے ہیں تو تمہیں کیوں محسوس نہیں ہو رہا؟ قاسم اس کی بات پر جھنجھلا گیا۔ ہم دونوں ہی زبردستی کے فیصلوں کی اچھی خاصی قیمت چکا چکے ہیں، میں اب آگے اس پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ تم دونوں ہی ایک دوسرے کی جانب بھاگ رہے ہو، مگر مختلف سمت میں۔ حارب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتے، اور وہ پتہ نہیں کیوں اس بات کا اقرار نہیں کر پا رہی، مگر وہ خوش نہیں ہے، وہ ٹوٹ رہی ہے۔ قاسم کی آواز نم ہو گئی۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس کا کہنا سہ نہیں کر پائے گا۔ وہ سر جھکائے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتا کہہ رہا تھا۔ میں غلط تھا جو سمجھتا تھا تم سے دور رہ کر وہ زندہ رہ سکتی ہے، تمہارے جانے کے بعد میں اسے سنبھال لوں گا۔ میں بھول گیا تھا، اب نہ تو وہ بچپن والی انزلہ رہی ہے جس کے فریب سے بھرپور کہہ کے ہمارے گرد گونجتے رہے، اور نہ ہی میں بچپن والا قاسم رہا ہوں جو اس کے چہرے کی مسکان سے دھوکہ کھا جاؤں۔ وہ اب اوروں کو دھوکہ دینے کے لیے مسکراتی نہیں ہے، بغاوت کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ بکھر رہی ہے یار، وہ زندگی سے دور ہو رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر حارب کی جانب دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ یقین جانو اس کی زندگی میں حارب کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ منکر ہے، مگر اس نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے۔ حارب کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، ان سب باتوں کی گواہی تو اس کا دل بھی دے سکتا تھا، مگر اس نے خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کی گردن سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب اگلا سین۔ وسیم کے گھر پہنچتے ہی منزہ نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا اسے ساری تفصیلات انزلہ نے بتائی ہیں، در حقیقت وہ منزہ نے بتائی تھیں۔ جیسے منزہ کے بتانے پر حارب کو بہت کچھ نیا پتہ چلا تھا، وہیں حارب کے بتانے پر منزہ کو بھی بہت کچھ نیا پتہ چلا تھا۔ اس نے انزلہ سے دوستی روہیل جیسے انسان کے دوست ہونے کے سبب اور پھر ماڈلنگ میں چلے جانے کے سبب ختم کی تھی۔ وسیم کو بھی عورتوں کا ورکنگ وومن ہونا کچھ خاص پسند نہیں تھا، اور اب جب یہ چیز پتہ چلی تو اس سے ناراض ہوتی اپنی رخصتی کو ٹال گئی تھی۔ وسیم تو حارب کی اس حرکت پر تاؤ کھا کر رہ گیا۔ اس سارے معاملے سے اسے انزلہ ہی نکال سکتی تھی۔ اس نے فوراً سے انزلہ کو کال لگائی جو نہیں اٹھائی گئی تھی۔ وہ اس کو ارجنسی کا میسج کرتے ہی دوبارہ کال ملانے لگا، اور پھر اس نے کال اٹھا لی تھی۔ اب اگلا سین۔ وہ اب ٹیرس پر جانا چھوڑ چکی تھی، یا تو وہ اپنے کمرے میں رہتی یا پھر نیچے والے پورشن میں۔ فرحین صاحبہ قاسم لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ اب نہ تو وہ کلیوں میں وہ بات رہی تھی جن سے اسے اپنا لان بھر رکھا تھا، اور نہ ہی ان کی خوشبو میں کسی کی یاد جو باب دل پر دستک دیتی ہو۔ وہ کچھ پل اسی الجھن میں کہ آیا وہ اسے کال کرے یا نہ، اپنے ہاتھ میں فون پکڑے اپنے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ پتہ نہیں وہ اس کی کال اٹھائے گا بھی یا نہیں، مگر اسے بات کرنی بھی ضروری تھی۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر اس کا نمبر ملاتے فون کان سے لگاتے انتظار کرنے لگی۔ بیل جاتی رہی مگر اس کی کال نہیں اٹھائی گئی۔ اب شاید کبھی وہ اس کی سننے والی نہیں تھی۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سب خود برباد کر دیا تھا۔ انم ٹھیک کہتی تھیں،
ٹھیک ہونے کے لیے لازمی نہیں ہے باغی ہوا جائے. بغاوت کا مطلب ہرگز ٹھیک ہونا نہیں ہوتا. اس نے سر جھکا لیا. وہ سچ میں بہت آگے نکل آئی تھی. کیا اسے واقعی میں پرانے خطوط جلا دینے چاہیے تھے؟ اس نے سر گھما کر اپنے دائیں جانے پڑے میز پر اپنی اماں کی ڈائری کو دیکھا. آپ کی آپ بیتی بھی مجھے نقصان سے نہیں بچا پائی. آپ نے بابا کی محبت میں اپنا آپ گوا دیا اور میں نے ان کی نفرت میں. اس نے ایک گہری سانس اندر کھینچی. اور دیکھیں، اختتام پر ہم دونوں ہی خالی ہاتھ رہ گئیں. آپ نے نفرت تضحیق کے بدلے میں محبت کی انتہاؤں کو چھوا اور میں نے محبت مان کے بدلے نفرت کی پستیوں کو. بالآخر آج اعتراف کا دن تھا. آج آئینہ ہم کلام ہو رہا تھا. آج اس نے اعتراف کیا تھا. ظلم، زیادتی حق کے استحالے جنس کے ساتھ مشروط نہیں ہوتی. بدقسمتی سے اس کا بدی سے سامنا مردوں کے ذریعے ہی ہوا تھا. یکدم سے موبائل پر بیل ہوئی تو وہ سہم گئی. اس نے سامنے پر سے نظریں ہٹا کر بددلی سے موبائل سامنے کرتے ہوئے اس کی اسکرین کو دیکھا اور پھر کچھ لمحے مراقبے کے نظر ہو گئے. اس نے کال اٹھا کر فون سے لگا لیا. اسے اس سے بات کرنی تھی، مگر جن کے حق میں زیادتی کر آئے ہوں ان سے بات کیسے کی جاتی ہے وہ بھول چکی تھی. وہ موبائل کان سے لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی. آشوب و خاموشی کے بیچ دونوں جانب سے سانسوں کا ماتم تھا. کچھ لمحے وہ دونوں مخاطب کرنے کی آس لیے الفاظ کو جنبش دینے سے قاصر رہے. تم نے فون کیا تھا؟ چند ثانیے کے بعد حارث نے ہی پہل کی. جی. آج بات کرنا کس قدر مشکل تھا. پھر آپ نے وسیم سے کانٹریکٹ کی بریچ کاسٹ پوچھی تھی؟ ہاں. وہ بھی آنکھیں موند گیا. کیوں؟ آج استفسار کے لیے یک لفظی تقاطب بھی ڈھونڈنا پڑ رہا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے کیوں پوچھی ہوگی؟ وہ خاموش رہی. کچھ لمحوں کے بعد اس نے کہا، آپ نے بتایا نہیں آپ نے کیوں پوچھی ہے. تم دوست بھی تو ہو. وہ کچھ پل کو ٹھہرا. تم دوست ہو. اس بار وہ بھی کو ہٹا گیا تھا. اس نے ابھی تک نہیں کہا تھا کہ اسے اس کے ساتھ رہنا ہے. اس کے پیسے اس کے منہ پر مار کر تمہارے پاؤں ہر بیڑی سے آزاد کروانا چاہتا ہوں. آپ یہ سب مت کریں. ویسے بھی جو دوست دھوکہ دیں ان کے لیے خود کو نہیں تھکانا چاہیے. میں خود دیکھ لوں گی. اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک ساتھ کئی آنسو پیے. کیسے؟ حارث نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں. کیا وہ پھر سے کسی دلدل پر پیر رکھنے کا سوچ رہی تھی؟ پتہ نہیں، مگر میں خود دیکھ لوں گی. مجھے پتہ ہے کیسے دیکھنا ہے اور میں دیکھ لوں گا. حارث نے اٹل لہجے میں کہا. کیسے دیکھیں گے اور کیوں دیکھیں گے؟ رقم بہت زیادہ ہے. یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے. میں دیکھ لوں گا. ایک بار تم نے ہماری دوستی نبھائی تھی، اس بار میں نبھا رہا ہوں. پلیز مجھے بتائیں آپ کیا کرنے والے ہیں. وہ فکر مند ہوئی. حارث نے ایک گہرا سانس لیا. پرسکون رہو. میں نے ہمارے لیے ایک گھر لیا تھا. اب جب ساتھ ہی نہیں رہنا تو اسے بیچ کر کانٹریکٹ بریچ کرنے کی رقم ادا کر دوں گا. اس کے بعد کے ذکر پر انجلا کا دل بھی افسردہ ہو گیا. آپ گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ گھر کو بچانے کے لیے گھر بیچ رہا ہوں. اس نے بہت آہستگی سے کہا، مگر انجلا سن چکی تھی. مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہی. انجلا فون کان سے ہٹاتی بیڈ پر پشت کے بل گر گئی. اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئی تھیں. فرحین صاحبہ نے صحیح کہا تھا. ایسا ہمسفر ہر کسی کو نہیں ملتا. اسے گنوانا مت. اور اس نے گنوا دیا تھا. انم صاحبہ نے منع کیا تھا اس کے انتظار کو اس کے ضبط سے لمبا کر دینے سے، اور وہ حقیقت میں اس کا ضبط آزما گئی تھی. اس نے کتنے خوبصورت ہمسفر کو کھو دیا تھا. اکثر زندگی کے ہر پہلو میں بہت بہترین کرنے والے محبت میں بہت برا کر جاتے ہیں، اور اس بات کا ادراک اسے اب ہو رہا تھا. محبت میں راز ہو سکتی ہے مگر نفرت نہیں، اور یہی اس سے غلطی ہو گئی تھی. اس کی ماں کا خمیر محبت سے گوندا ہوا تھا، اور وہی محبت وہ اپنے خمیر میں سموئے اپنے محرم سے کر بیٹھی تھی. مگر نفرت، وہ نفرت کو بھی میراث سمجھ کر زندگی کا حصہ بنا بیٹھی تھی، یوں کہ چند لمحوں کے اس جذبے نے اس کے اصل میراث کو اس سے چھین لیا تھا. اب اگلا سین. وہ قاسم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اسی اثنا میں اس کے موبائل پر بیپ ہوا. انجلا نے عام سے انداز میں قاسم سے باتیں کرتے ہوئے موبائل کھولا. اسے ویڈیو موصول ہوئی. انجلا نے اس پر ٹیپ کیا اور وہ ڈاؤن لوڈ ہونے لگی. کون ہے؟ قاسم نے اسے موبائل کی جانب متوجہ دیکھ کر کہا. پتہ نہیں، وہی دیکھ رہی. اور جیسے اس نے ویڈیو پلے کی تھی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. ویڈیو پر بلو ٹک ہوتے اس کا موبائل بج اٹھا تھا. انجلا نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر بنا صورت سے کال اٹھا لی. کیسی ہو انجلا؟ روہیل بات کر رہا ہوں. اس کی آواز میں مسکراہٹ تھی. انجلا کے کال کاٹ دینے کا خدشہ محسوس کرتی اس نے فوراً سے کہا. ویڈیو دیکھ لی؟ تم نے کیا ہے یہ سب؟ تم نے میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا. تم کس قدر خبیث انسان ہو. تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تو تمہیں جانتی بھی نہیں ہے. وہ غصے کے سبب چلا اٹھی. قاسم بھی اس کی جانب فکر مندی سے دیکھنے لگا. تمہیں تو جانتی ہے نا. کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کا متعلق اتنا تو جان گئی تھی، کچھ حد تک اسے اندازہ بھی ہو ہی چکا تھا.
میرا ڈرائیور تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہے، اس کے ساتھ آ جاؤ، اور ہاں بے فکر رہو، جیسے ہی تم آؤ گے سماپ واپس پہنچ جائے گی۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس کا مطلب سماپ وہاں نہیں تھی جہاں وہ اسے بلا رہا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ انزلہ، کیا ہوا ہے؟ قاسم نے اس کے بازو کو پکڑا اور ایک دم اچھل کر پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ کون تھا؟ وہ پریشان ہو گیا۔ انزلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا تھا۔ انزلہ نے کمرے میں پہنچ کر سائڈ میں سے ایک چھوٹا موبائل نکالا جو اس کی ماں جاتے وقت اسے دے کر گئی تھی۔ پھر آگے بڑھتی بڑھتی وہ رکی۔ واپس سے آ کر اس نے پین تلاشتے ہوئے جلدی سے سامنے پڑے اسٹیکی پیڈ اٹھائے اور جلدی جلدی اس پر کچھ تحریر کرنے لگی۔ انزلہ، کیا ہوا ہے؟ میں جانتا ہوں تم کچھ چھپا رہی ہو۔ قاسم کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے وہ اسٹیکی نوٹ اسے پکڑا دیا تھا۔ پلیز یہ حارث کو دے دینا، اس نے قاسم سے کہا اور اس کے گلے لگی۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، دنیا میں تم سے اچھا بھائی کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ انزلہ، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے انزلہ کا ہاتھ پکڑا۔ کچھ پرانے حساب ہیں جن کی بھرپائی رہتی ہے۔ وہ اسے ہاتھ چھڑاتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ قاسم جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ اس کے دروازے کی جانب دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی۔ پھر دماغ نے جیسے ہی کسی خطرے کی گھنٹی بجائی وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتا ایک ساتھ کئی زینے اترتا بھاگ کر باہر آیا تھا، مگر وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ وہ وہیں سے حارث کے گھر کی جانب بھاگا۔ دروازے کو دھڑ دھڑ بجاتے وہ مسلسل اس کا نام بھی پکارنے لگا تھا۔ جیسے ہی ملازم نے دروازہ کھولا وہ فوراً سے حارث کے کمرے کی جانب بھاگا اور دھڑام سے اس کا دروازہ کھولا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ قاسم بے چینی میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جیسے ہی حارث نے دعا مانگی وہ سورج سے اس کی جانب لپکا۔ یہ انزلہ نے تمہارے لیے دیا ہے۔ اس نے اسٹیکی نوٹ اس کی جانب بڑھایا۔ حارث نے الجھتے ہوئے تھام کر اسے کھولا۔ تم سے محبت ہے مگر اب تمہیں روک لینے کا اختیار نہیں رہا۔ مجھے اپنے احساسات کو نام کبھی دینا ہی نہیں آیا۔ اس کا نوٹ پڑھتی حارث کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ انزلہ کدھر ہے؟ اس نے سورج سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، جب تک میں آیا وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ اس نے پریشانی سے حارث کی جانب دیکھا۔ کون سی گاڑی؟ کہاں گئی ہے؟ حارث نے اس کے بازو پکڑا۔ میں نہیں جانتا وہ کس کی گاڑی تھی، مگر کچھ غلط ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ آج سے پہلے تک کبھی مجھ سے ایسی نہیں ملی۔ حارث اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ اس نے کچھ تو کہا ہوگا، کوئی بات تو کی ہوگی۔ ہاں، اس سے پہلے اسے کوئی کال آئی تھی۔ حارث سوچتے ہوئے اپنی تھوڑی کو کھجانے لگا۔ یہ جانتے ہوئے بھی انزلہ کسی مصیبت میں ہے، تم اتنے سکون سے کیسے کھڑے رہ سکتے ہو؟ قاسم اس پر ابل پڑا۔ کیونکہ میں تمہاری طرح ہاتھ پاؤں نہیں پھلا سکتا، میرے پاس غلطی کا مارجن نہیں ہے۔ وہ غصے سے اس کی جانب ہاتھ کا اشارہ کرتے اسے چپ کروا گیا۔ یہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ اسے روہیل کا جملہ یاد آیا۔ تم نے گاڑی کا نمبر دیکھا ہے؟ حارث نے قاسم کی جانب دیکھا۔ اس نے ایک ساتھ کتنی ہی بار اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی حارث نے فوراً سے ایک نمبر ملایا تھا۔ ہیلو شہیر۔ دوسری جانب سے جیسے اس نے فون اٹھایا وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ ایک پرسنل کام ہے تم سے، ایک گاڑی کو ٹریس کروانا ہے۔ اس نے قاسم سے پوچھ کر اسے نمبر بتایا۔ مگر یہ جلد از جلد ہونا چاہیے پلیز۔ شہیر کے ہاں کرتے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ فوراً سے اپنے کلوزٹ کی جانب آیا اور لاکر کے پاس پہنچتے اس نے پاسورڈ ڈالتے ہوئے اسے کھولا اور اس میں سے اپنا لائسنس پسٹل نکال کر اس میں میگزین ڈال کر اسے اپنے پینٹ میں اڑسا۔ قاسم تو اس کی تیاری کو محض دیکھتا رہ گیا۔ اسے افسوس ہوا۔ تمہیں ابھی بھی اپنے ٹشن کی پڑی ہوئی ہے، بندہ جاتا جائے، سٹائل نہیں جانا چاہیے۔ قاسم نے اس کی تیاری کو دیکھ کر بھناتے ہوئے کہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں آگے کیا صورتحال پیش آنے والی ہے۔ جب بھی کرنا بکواس ہی کرنا۔ وہ حارث اس پر ایک ناگوار سی نظر ڈالتا تیز سے قدم اٹھاتا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم جانتے ہو انزلہ کدھر ہے؟ حارث کے پیچھے وہ بھی جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے لگا۔ نہیں، میں نہیں جانتا وہ کدھر ہے، مگر ڈھونڈنے نکلوں گا تو مل ہی جائے گی۔ اس نے ملازم کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نہیں، تم اپنی گاڑی پر آؤ گے، میں تمہیں ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر تم پتہ کرو گے۔ وہ قاسم کو ہدایت دیتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ سیفٹی گیجٹ لے کر جانا، اس نے ملازم کی موجودگی میں اشارتاً قاسم سے کہا۔ گاڑی سے باہر نکالتے ہوئے اس نے ملازم کو بتایا وہ اپنے دوست کی پارٹی پر جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک دوست کو کال کی تھی جو اس کے سرکل میں ہونے والی پارٹی شوٹس کے لیے حارث کی مدد کرتا رہا تھا۔ اس نے سلام دعا کے بعد روہیل کے سرکل میں ہونے والی گیٹ ٹوگیدر کسی پارٹی کا پوچھا۔ وہ خود بھی اسی پارٹی میں موجود تھا جو کسی کلب میں ہو رہی تھی۔ حارث نے فوراً سے قاسم کو اس کا پتہ بھیج دیا۔ اب اگلا سین۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے اپنی ماں والا موبائل احتیاطاً آف کرنے کے بعد اپنے سلیوز کے اندر ٹائی کر لیا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے اس نے ہاتھ لگا کر اسے ٹٹولا، وہ وہیں تھا۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ روہیل کال کر رہا تھا۔
क्या गाड़ी में बैठ गई हो? हाँ, अब बताओ सिमाप कहाँ है? अगर ना बताऊं तो? रोहेल ने उसके तासुरात जानने के लिए कहा। मैं इसी वक्त गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें से कूद जाऊंगी। उसकी बात सुनकर रोहेल हंसा। ओह कम ऑन अंजुला, अब इतने बड़े दावे भी ना करो, जिंदगी तो हर किसी को प्यारी होती है। जिस जिंदगी में ना महरम हो और महरम ना हो वो प्यारी नहीं होती। उसकी आवाज़ में नदामत की झलक उभरी थी। जिस जिंदगी में तुम हो और हारिब ना हो, भला ऐसी जिंदगी कैसे प्यारी हो सकती है? उसके पास क्या ही रह गया था जिसका खौफ बाकी रहता। रोहेल उसके जवाब पर कमीनगी से कहका लगा उठा। अगले ही लम्हे अंजला ने स्पीकर पर फोन डालते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। क्या करिए मैडम जी, गिर जाएंगी। ड्राइवर ने फौरन से गाड़ी की रफ्तार कम की। वो गाड़ी में बैठने से पहले ही दरवाजे का चाइल्ड लॉक खोल चुकी थी और दरवाज़ा उसने बंद भी वैसे ही किया था। अपने ड्राइवर की बात तो सुन ली होगी तुमने? अंजला ने फ़ोन कान से लगाते रोहेल से कहा और अगले ही लम्हे रोहेल ने उसे वीडियो भेज दी जिसमें सिमाप को वापस हॉस्टल में जाता देखा जा सकता था। वो जानती थी रोहेल को सिर्फ उससे कर्ज थी, फिर भी उसने सिमाप को कॉल करके खुद तसल्ली की थी। वो हॉस्टल पहुंच चुकी थी और ये सुनते ही अंजला कुछ हद तक पुरसकून हो गई, मगर अब उसे आने वाले हालात से डर लगने लगा था। वो जाने मुठियाँ भींचे खुद को पुरसकून रखने की कोशिश कर रही थी या ये तासुर देने की कि वो खौफजदा नहीं है। 1.5 घंटे के मुसाफत के बाद वो लोग कदरे शहर से बाहर बनी एक सोसाइटी में आ गए। वो काफ़ी खामोश सोसाइटी थी। गो के यहाँ शोर मचाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। गार्ड ने उतरकर दरवाज़ा खोला तो वो उसे घूरती उतर गई। बज़ाहिर वो एतमाद से बिला अमाद सॉरी बज़ाहिर वो एतमाद से बिला खौफ गार्ड्स के मुहित में चलती एक बिल्डिंग की जानिब आ गई। उसने सर उठाकर देखा, वहाँ दूर तक उसे फ्लैट्स ही फ्लैट्स दिखाई दे रहे थे। आने वाले खतरे का सोचकर दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। बज़ाहिर वो पुरसकून नजर आ रही थी, मगर अंदर वाले आने वाले खतरे का सोचकर उसकी जान निकल रही थी। वो हमेशा से कहती आई थी कि उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं, मगर इसे इस वक्त एहसास हो रहा था। इज्जत एक ऐसी चीज़ है जिसका खौफ बड़े बड़े लोगों को घुटनों के बल गिरा देता है। लिफ्ट से वो चौथे फ्लोर पर आए थे। लिफ्ट की खामोशी में उसकी धड़कन खौफ के जेरे साया उसके कानों में सुनाई देती रही थी। बाएं साइड को कॉरिडोर में मुड़ते साथ ही सामने खुले दरवाजे में खड़ा रुहेल उसे दिखाई दे गया। वो दरवाजे के फ्रेम में खड़ा कमीनगी चेहरे पर सजाए उसे देखकर मुस्कुराया। वो दरवाजे के पास पहुंची तो वो एक जानिब हो गया और गार्ड्स को उसने वापस जाने का इशारा किया, फिर अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता अंदर आ गया। मानना पड़ेगा, चेहरे पर कोई खौफ, कोई पछतावा नहीं। रोहेल ने उसके चेहरे को हर किस्म के खौफ से पाक पाया था। वो आराम से चलती जाकर सोफे पर बैठ गई। वो अलग बात थी, अगर कोई उसके अंदर झांक लेता तो उसके दिल में पनपते खौफ को महसूस करते लरज़ उठता। क्या चाहते हो, क्यों बुलाया है? वो उसको देखकर हंस दिया। पता नहीं। अंजला ने उसे हैरानी से देखा। तुम पागल हो? कह सकती हो। और बताओ कैसी चल रही है जिंदगी उस नए हीरो के साथ? वो खबासत से मुस्कुराया। शौहर है वो मेरा, अंजला ने दरिश्तगी से कहा। अच्छा, कब से? वो उसका मजाक उड़ा रहा था। अंजला ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि ये सब यूँ ख़त्म नहीं हो सकता, उसने कदरे उसके करीब आकर कहा। अंजला के दिल की धड़कन तेज हुई, मगर वो इस वक्त कोई भी जज्बाती कदम उठाने की मुतहम्मिल नहीं थी। क्या करोगे? मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, उसने अपने लहजे को हत्तिल इम्कान हमवार बनाए कहा। ओह कम ऑन, तुम कब से शादी की गर्दान उलापने लगी? और वैसे भी अगर तुम्हें शादीशुदा होने के बावजूद मेरे साथ अफेयर चलाने में कोई एतराज़ नहीं तो तुम्हें इसमें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। जैसे ही रोहेल आगे की जाने बढ़ा वो थोड़ा पीछे हुई। ट्रस्ट मी, I'll never let your husband know about this. वो सोफे से उठ खड़ी हुई। तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? शायद सुकून या एक खुशी। ट्रस्ट मी, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जिसके साथ है वो मेरी इस्तेमालशुदा चीज़ है। उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंपोज किए रखा। तुम तो कह रहे थे तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। हाँ, तो ये मोहब्बत ही है जो मुझे इस हद तक खींच लाई है। मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे निकाह कर लेता हूँ, मगर तुम कोई बात मानती भी तो नहीं हो। तुम चाहो तो आज के बाद मेरे साथ रह सकती हो। वो सोफे पर टांगे फैलाते कदरे आरामदेह अंदाज में बैठा था। फिर अपने पास उसने सोफे पर हाथ मारते उसे बैठने के लिए कहा। वो वहीं खड़ी रही। अच्छा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए, उसने सीने पर बाजू बांधे मौके की नज़ाकत को समझते हुए कहा। रोहेल उसके चेहरे को जांचती नज़रों से देखने लगा और फिर हंस दिया और गर्दन को खम दिया। ठीक है, जो भी सोचना है सोच लो, मगर यहीं पर रहते हुए। अब अगला सीन। सिमात ने हॉस्टल के अंदर आते ही हारिब का नंबर मिलाया। दूसरी जानिब से तीसरी बेल पर ही कॉल उठा ली गई। हेलो सिमात।
وہ حارب کی بات سنتے ہی رونا شروع ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ حارب کا پاؤں بریک پر گیا، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سماپ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا انزلہ کے متعلق ہے؟ اسے جانے کیوں لگا تھا وہ انزلہ کے سبب ہی رو رہی ہے۔ حارب بھائی، انزلہ روہیل کے پاس ہے، وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی انزلہ کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال گئی تھی۔ روہیل، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ جیسے جیسے اسے بات بتاتی جا رہی تھی اس کے چہرے پر سختی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا شک ٹھیک نکلا تھا۔ روہیل نے اسے بیٹھنے کا کہا، وہ سرے سے ہی نظر انداز کر گئی۔ وہ آرام سے صوفے پر بازو پھیلائے بیٹھا رہا، جبکہ انزلہ اسی حالت میں کھڑی رہی۔ کھڑے رہ کر اس کی ٹانگوں میں درد ہونے لگا تھا، مگر ہار ماننا اور وہ بھی یہاں ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کے پہلو میں تو تب بھی کبھی نہیں بیٹھی تھی جب خود کو برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اب جب خود کو سنوارنے کی آرزو لیے ہوئے تھی تب کیسے اس کے نزدیک بیٹھ جاتی؟ تم اگر یوں ہی میرے سر پر سوار رہو گے تو میں کیا خاک خود چھوڑ پاؤں گی؟ اسے جھنجھلا کر کہا۔ وہ جب تک اس کے سامنے تھا وہ نہ تو کچھ سوچ سکتی تھی اور نہ ہی کچھ کر سکتی تھی۔ روہیل نے ایک گہری سانس لی، پھر اس نے سامنے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ تم وہاں جا کر کچھ سوچ سکتی ہو، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ سچ چھپ کر وہ مان گیا تھا۔ کم سے کم اتنی مار مارنے کے بعد زندگی نے اسے جھوٹ بولنے کا گر تو سکھا ہی دیا تھا۔ وہ اداکاری کر سکتی تھی۔ اسے اپنے چہرے پر کمال مہارت حاصل تھی، نہ صرف چہرے پر بلکہ دماغ پر بھی، جو کبھی خوف میں معاف ہو کر عقل کے گھوڑوں کی تنابیں نہیں کھینچ لیتا تھا۔ ہاں، مگر اب یہ تنابیں مسلسل کھچاؤ کے باعث کمزور پڑنے لگی تھیں۔ انزلہ کمرے کی جانب بڑھی، وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ میں کمرے کو لاک کر رہا ہوں، اس لیے اپنی انرجی یہاں ضائع مت کرنا۔ وہ اس کے پیچھے کمرے تک آیا۔ جیسی انزلہ اندر جانے لگی روہیل نے اپنا بازو اس کے سامنے کرتے ہوئے اسے روک دیا۔ وہ اس کے کس قدر پاس آیا تھا انزلہ نے بے ساختہ ہی اپنی سانسیں روکی۔ آہاں، روہیل نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتی ہوئی اپنی انگلیوں کو ایک جنبش کے ساتھ دیتے اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ انزلہ نے بد دلی سے اسے موبائل پکڑا دیا۔ وہ الگ بات تھی، انزلہ نے جان بوجھ کر اس فون کو روہیل کے سامنے ہاتھ میں پکڑے رکھا تھا۔ وہ اس ایک موبائل کو اسے پکڑا کر اس کی تسلی کروا دینا چاہتی تھی۔ میں کچھ وقت تک ایک کام کے لیے جا رہا ہوں، تب تک تم اچھے سے سوچ لو۔ ہونا تو وہی ہے جو میں نے کہا ہے، تو محض کچھ وقت لے سکتی ہو، مگر میرے پاس رہتے ہوئے۔ وہ کمرے کے اندر آ گئی۔ الماری میں ایک ڈریس رکھا ہے، ریممبر جب ہم نے پہلی بار ایک ساتھ فوٹو شوٹ کیا تھا؟ آج پہننے کے لیے ہے۔ وہ پھر کہنے کے ساتھ ہی اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ انزلہ وہیں بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ انزلہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اپنے ہاتھوں سے سب برباد کر دیا۔ وہ کچھ لمحے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی، پھر جیسے اس کے دماغ میں جھماکا ہوا وہ فوراً سے اٹھی اور اس نے دروازے کی کنڈی چڑھائی۔ کیا اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کا وقت آ گیا تھا؟ وہ پریشانی سے کمرے میں ٹہلنے لگی، اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد آج پہلی بار اس پر خوف غالب آنے لگا تھا۔ یا اللہ، اتنی بڑی سزا، یہ بوجھ نہیں، پلیز نہیں۔ میں توبہ تو کر چکی تھی، پھر اب کیوں؟ میں اپنے کیے پر پشیمان بھی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، بار بار پاؤں زمین پر لگنے سے خاموش ماحول میں ایک ارتعاش پیدا ہونے لگا تھا۔ اس طرابی کیفیت میں وہ مسلسل اپنی ٹانگ ہلانے لگی۔ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا، ماضی حال سب لوگوں کے سامنے کھل گیا ہے۔ اب تو میرے حال کو میرے لیے آزمائش نہ بنا، میں اپنے ماضی کو تو اپنے لیے آزمائش بنا آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے تھے۔ کون کرے گا اب میرا اعتبار؟ آخر کون؟ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ کوئی نہیں کرے گا، سب کو تو کھو دیا ہے۔ ماما، حارب، اب کم سے کم مجھے اپنی نظروں میں رسوا نہ کر۔ وہ سر کو ہاتھوں میں گرائے اللہ کے حضور گڑانے لگی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اسے باہر سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ روہیل باہر سے جا چکا تھا۔ اب تو میرے پاس کچھ رہا بھی نہیں، جس سے پیار کیا اسے خود کے ہی ہاتھوں سے گوا دیا۔ اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے یوں رسوا نہ کر۔ وہ بیڈ پر سے پھسلتی زمین پر آ گری اور بازو زمین پر ٹیکے سر گرائے سسک اٹھی۔ مجھے اس گندگی میں نہ پھینک، یا اللہ، مجھے میرے باپ جیسی زندگی نہیں جینی، مجھے روہیل جیسے لوگوں کی رکھیل نہیں بننا۔ اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں نے اس جہنم سے نکلنے کے لیے اپنی معصومیت، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قربان کر دیا ہے، مجھے یوں بے آبرو نہ کر۔ کوئی سبیل تو ہوگی، کوئی دروازہ، کوئی راستہ۔ یا اللہ، مجھے تنہا نہ کر۔ وہ مسلسل اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، اور ایسے کیسے ممکن تھا جب کوئی تکلیف کی حالت میں اللہ کو پکارے اور وہ اس کی پکار پر اپنی رحمت کے دروازے نہ کھولے۔